اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج کی کلاس کے لیے، یاد کرنے کے لیے، حفظ کے لیے یہ سورۃ الفلق ہے۔ سورۃ الفلق کو ترجمہ سمیت آپ احباب نے یاد کرنا ہے۔ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی یہ آخر سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ جو دو آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور پھر اس کے بعد جو کل کے درس میں جس کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی، سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو کچھ چیزوں سے پناہ مانگنا سکھائی ہے۔ ان کے شر سے پناہ مانگنا کس طرح ہے، تو وہ طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ یہ جو سورہ فلق ہے، یہ زیادہ تر دنیاوی معاملات کے حوالہ سے ہے، اور اس کے بعد جو سورۃ الناس ہے وہ زیادہ تر اخروی لحاظ سے ہے۔ مزید اس حوالہ سے چند باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہو جائیں گی۔ فی الوقت اس سورہ مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں صبح کے، اے نبی آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگے یہ لفظ ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کی، یعنی ہر چیز کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے اندر جو بھی کوئی شر والا پہلو ہے، تو ہر مخلوق کے شر والے پہلو سے یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ کسی بھی مخلوق کا خیر والا پہلو جو ہے تو اس کی خیر سے تو یا اللہ ہمیں نفع دے دے، لیکن جو بھی کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی شر والا پہلو ہے تو اس سے یا اللہ محفوظ رکھ دے، اس سے یا اللہ پناہ دے دے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے تین چیزیں خاص طور پر فرمائی ہیں کہ اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب سوال یہ ہے کہ اندھیرا کیا اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ گروں میں پھونکنے والیاں یعنی جادوگرنیاں کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ حسد کرنے والا کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تو وہ من شر ما خلق کے نیچے ہی آ جاتی ہیں، اسی کے تحت آ جاتی ہیں کہ یا اللہ مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق میں جو بھی شر کا پہلو ہے یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کے اندر یہ اندھیرا بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر گروں میں پھونکنے والیاں جادوگرنیاں بھی آ جاتی ہیں، اور حسد کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان تین کا الگ سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔
وہ اس لیے کہ ان تین سے شر زیادہ پھیلتا ہے، ان تین سے شر والے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اندھیرے کے شر سے کئی مجرم جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اندھیرے کے اندر واردات کرتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، تو اندھیرے کے شر سے جرم جو ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے۔ گروں میں پھونکنے والیاں جادوگرنیاں وہ انسان کی جو ہے وہ ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہیں بعض اوقات، تو اس سے شر بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ذہنی صلاحیتیں تک بھی مفلوج کر دی جاتی ہیں۔ حسد کرنے والا حسد کرتا ہے تو اس حسد کی وجہ سے وہ کئی قسم کے حربے جو ہے وہ دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو چونکہ ان تین چیزوں کا شر زیادہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے متعلق خاص طور پر فرمایا۔ اب یہاں پر میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو تین چیزیں فرمائی ہیں، ان کے اندر یہ بھی فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گروہ میں پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے۔ اب یہ گروہ میں پھونکنے والیاں کون ہیں؟ تو جس سے بھی یہ سوال کریں گے، کسی معمولی سے بھی جو ہے دینی شغف رکھنے والے اور عربی سے تھوڑی معمولی واقفیت رکھنے والے سے بھی وہ یہی کہے گا کہ جادوگرنیاں مراد ہیں۔ اب اللہ رب العزت ساری مخلوق کے شر کا جب ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی آ رہی تھی، لیکن ان کا خاص طور پر ذکر کیا، تو گویا کہ ان کا شر زیادہ ہے، تبھی ان کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا۔ دور حاضر میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پر اصرار کرنے لگے ہیں کہ جادو کا مطلقاً کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر جادو کا سرے سے کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کے شر سے پناہ مانگنا کیوں سکھا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ کئی لوگ جادو کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو ایک علمی بحث ہے، وہ بھی علماء کے اندر رہنی چاہیے تھی۔ وہ ایک علمی بحث ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں۔ اچھا، اگر وہی ہوا ہے تو ہمیں اس سے آج کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ جان کر کہ یہ ہوا ہے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ عوام کو کیا فائدہ اس چیز کے حاصل ہونے کا؟ اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے عوام کو جان کر؟ تو یہ عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ علماء کی آپس کی ایک بحث تھی کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن اس کی وجہ سے آگے انتہا میں پہنچتے ہوئے، شدت کرتے ہوئے مطلق طور پر جادو کا انکار کر دینا کہ جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر انتہائی گندے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ میرے اوستے بھی نہیں ہوں، فلاں بھی نہیں ہوں، تو کر کے کھائے کوئی جادو۔ کتنی غلاظت ہے یہ! حالانکہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کے ساتھ یہ پناہ چاہنا سکھا رہا ہے کہ جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگنا سیکھو، کس طرح پناہ مانگنی ہے۔ تو اگر اس کا اثر ہے ہی کوئی نہیں، پھر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے اوپر جادو کا اثر ہونا قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہو رہا ہے، تو اس کی تعویلات بھی الٹی سیدھی کر دینا تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ تو بہرحال مخلوقات کے اندر کوئی نہ کوئی شر کا پہلو موجود ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں سکھایا ہے کہ مخلوقات کے اندر جو بھی شر کا پہلو ہے اس سے کس طرح پناہ مانگنی ہے۔ آج کے ہمارے درس کے لیے جو حدیث مبارکہ یاد رکھنے کے لیے ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ اے نبی آپ کہیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہر امتی کو ہے کہ اے امتی، اے فرد، یعنی ہر مخاطب کو، اے مخاطب تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا۔ تو یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ نچوڑ ہے کہ ایمان کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جانا چاہیے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر
کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ نہیں، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، تکالیف آئیں، دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، سب کچھ برداشت کرنا ہے، ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ میں اپنی زندگی میں بے شمار علماء کرام سے ملا ہوں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، میں نے اپنی ساری زندگی ظاہر ہے ان کے ساتھ گزاری ہے ایک طویل عرصہ۔ آپ احباب بھی ان کی علمی حیثیت کو الحمدللہ جانتے ہیں۔ ایک دو باتیں تھوڑی سی میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مکی مسجد کے قریب، رانا محمد اکرم صاحب، کسی زمانے میں کونسلر کا انتخاب وغیرہ بھی انہوں نے لڑا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا، جامعہ عربیہ کے اندر میں بیٹھا تھا، نماز کا وقت تھا، تو میں کچھ ساتھیوں کو شاید داخل کروانے وہاں پر گیا تھا، تو وہاں پر ساتھیوں کو کچھ کو داخل کروایا، اور پھر میں بیٹھا تھا گجرانوالہ جامعہ عربیہ میں۔ تو وہاں کے جو محتمم صاحب ہیں مولانا چراغ مرحوم رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے پاس کوئی عالم آیا ہوا تھا، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں قریب نماز پڑھ رہا تھا، تو ان کی باتوں کی طرف بھی نماز کے بعد جو ہے وہ میری توجہ ہو گئی، کیونکہ بیچ میں قاضی صاحب کا نام آیا تو میری توجہ ہو گئی۔ تو وہ جو عالم ان کے پاس آیا ہوا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت پورے پنجاب میں حدیث کے 2 عالم ہیں، ایک قلعہ دار سنگھ سے قاضی عصمت اللہ، اور رانا صاحب کہتے ہیں دوسرا نام چونکہ میرا واقفیت نہیں ہے، دوسرا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ پورے پنجاب میں صرف 2 بندوں کو حدیث کا عالم مان رہے ہیں یہ بزرگ۔ تو مولانا چراغ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے آگے جواب میں کہا کہ قاضی عصمت اللہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ واقعی حدیث کا عالم ہے، لیکن جو دوسرے کا نام لیا نا، تو مولانا چراغ صاحب نے کہا کہ ان کو میں کوئی نہیں مانتا۔ تو گویا کہ انہوں نے ان 2 میں سے بھی ایک کو منتخب کیا کہ پورے پنجاب میں اگر کوئی حدیث کا عالم اس وقت ہے تو جو وہ قاضی عصمت اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، میرے والد محترم کا ایک علمی وقار ہے، مقام ہے۔ لیکن میں جتنے علماء کرام سے آج تک ملا ہوں اپنے والد محترم سمیت، میں سب سے زیادہ جو علمی لحاظ سے متاثر ہوا ہوں وہ اپنے نانا محترم حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے ہوا ہوں۔ اگرچہ میرے والد محترم کا بھی ایک بہت بڑا علمی مقام ہے، لیکن جو حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کا مقام ہے نا، وہ میرے خیال میں قاضی عصمت اللہ صاحب کا بھی یہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں ان سے بڑے عالم سے نہیں ملا، حضرت شیخ القرآن سے بھی ملا ہوں، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے بھی ملا ہوں، اور یہ بزرگ بھی حضرت قاضی شمس الدین کو اپنے سے بڑا عالم مانتے تھے۔ میرے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد اس سارے علاقے کے اندر دین کی شمع انہوں نے روشن کی ہے، اور وہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے بڑے بھائی تھے۔ قاضی شمس الدین چھوٹے بھائی تھے، قاضی نور محمد بڑے بھائی تھے۔ خطابت کا سلیقہ قاضی نور محمد صاحب کے اندر زیادہ تھا رحمہ اللہ، لیکن علمی لحاظ سے قاضی نور محمد صاحب بھی اپنے چھوٹے بھائی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ان کو اولیت دیتے تھے کہ علمی لحاظ سے وہ میرے سے آگے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ یہ معاملہ پیش آ گیا کہ ایک کلاس تھی کہ جو انتہائی ذہین طلبہ کی تھی۔ اب جب ذہین ہوتے ہیں نا تو پھر کئی دفعہ دماغ کچھ الٹی طرف بھی زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ طلبہ کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ کسی استاد نو کھلون نہیں دینا۔ کوئی بھی استاد آتا ایسے ایسے سوالات پوچھتے، ایسے ایسے سوالات پوچھتے کہ استاد جو ہے وہ پریشان ہو جاتا۔ کچھ دن کلاس پڑھاتا، اس کے بعد وہ انتظامیہ کو جو ہے نا وہ کہہ دیتا کہ جی یہ کلاس میرے بس سے باہر ہے۔ دوسرا استاد مقرر کیا جاتا، وہ کہہ دیتا یہ اتنے سوال کرتی ہے میرے بس سے باہر ہے۔ تو جس وقت اس کلاس نے کافی زیادہ تنگ کیا نا، تو پھر دارالعلوم دیوبند سے پھر یہ طے کیا گیا کہ قاضی شمس الدین ایک ایسی شخصیت ہے
کہ اس کو بلائیں تو وہ اس کلاس کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کو باقاعدہ دارالعلوم دیوبند میں استاد کی حیثیت سے درخواست کی گئی کہ آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر ایک کلاس ہے کہ جو نہیں کسی سے سنبھالی جا رہی۔ بہرحال حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ پہنچ گئے دارالعلوم دیوبند۔ اب کلاس نے تو تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ اگرچہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ انڈیا میں ہے، وہ یو پی سے جو ہے نا وہ ہے نا صوبہ، تو انہوں نے تہیہ کیا تھا پنجابی مولوی آ رہے ہیں، تے پنجابی مولوی نے پہلے دن ہی نہیں رسی چھڑنا، پہلے دن ہی سوالات دی بارش کرنی ہے، اور انہوں نے سوالات جو ہے نا خوب تیار کیے ہوئے تھے۔ بہرحال پہلے دن جب وہ کلاس ہوئی تو حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ پر انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ بڑے تحمل سے ان کے جوابات دیتے رہے۔ جب جوابات دیتے رہے، ان کے سوالات جو انہوں نے چند اختیار کیے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، سب کے تسلی بخش جواب ہو گئے، وہ چپ ہو گئے۔ جب حضرت قاضی صاحب نے محسوس کیا نا کہ اور کوئی چیز نہیں رہی اب ان کے ذہنوں میں، تو حضرت قاضی صاحب نے کہا کہ ہوں پھر میں بھی کوئی سوال کر لوں گا۔ میں نے کہا جی آپ بھی کر لیں۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے ایک سوال کیا اور ساری کلاس آگے چپ، ان کا وہ ساری ذہانت وغیرہ جو ہے نا وہ کھڈے لین لگ گئی۔ تو قاضی صاحب نے کہا جن نے پانی چونا تو انہیں گلا کریا کرو، یہ ودو سوال نہ کریا کرو تسی۔ تو اس کے بعد وہ کلاس جو ہے وہ بڑی صحیح ہو گئی۔ کچھ عرصہ حضرت قاضی نور محمد قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے وہاں پر پڑھایا۔ پھر جس وقت وہ کلاس اب بالکل سیٹ ہو گئی تو حضرت قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے گجرانوالہ میں جو ہے خدمت سر انجام دینی ہے، مجھے اب اجازت دے دیجیے۔ تو بہرحال تو میں شخصیت کا تذکرہ جو ہے وہ خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اہمیت کا احساس ہو کہ جس شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ بچپن میں نے ان سے آٹوگراف مانگا تھا، تو انہوں نے آٹوگراف میں یہ لکھا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ حدیث مبارکہ انہوں نے آٹوگراف کے طور پر لکھی ہے۔ اور آٹوگراف میں ہمیشہ بندہ وہ لکھتا ہے کہ جس کو وہ بہت اچھا سبق اپنی زندگی کا سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی کا ایک بہترین سبق ہے کہ جس سے لوگوں کو آشنا ہونا چاہیے۔ تو میں نے بچپن میں ان سے آٹوگراف مانگا تو انہوں نے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بطور آٹوگراف کے جو ہے وہ لکھ کے دی تھی۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، کیونکہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا۔ اچھا جی، آج کے درس کے لیے ہماری اگلی بات جو ہے وہ میت کے غسل کا طریقہ۔ عام طور پر میت کے غسل کے لیے جو ہے وہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی مولوی صاحب کو بلاؤ، لیکن بھائی یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آپ غسل خود بھی تو کرتے ہیں اپنے غسل کے لیے کہ مولوی صاحب کو بلاتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ جب اپنا غسل کر لیتے ہیں طریقہ وہی ہے میت کے غسل کا بھی، کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ساری ذمہ داریاں مولوی صاحب کی نہیں ہوتی ہیں، خود بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح جو ہے وہ میت کو غسل دینا ہے۔ تو اصل بنیادی طور پر وہی طریقہ ہے کہ جو خود اپنے نہانے کا طریقہ ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں جن کا تھوڑا سا خیال رکھنا اہم ہے۔ مسنون ہے کہ جس وقت وہ پانی تیار کیا جا رہا ہے جس سے میت کو نہلانا ہے تو اس کو نیم گرم کیا جائے، اور نیم گرم اس انداز میں کیا جائے کہ پہلے اس کے اندر کچھ بیری کے پتے ڈالے جائیں اور اچھی طرح بائل کیا جائے۔ اچھی طرح بائل ہونے کے بعد اس میں بے شک ٹھنڈا پانی ملا لیا جائے یا تھوڑی دیر پڑا رہے اور نیم گرم ہو جائے، تو وہ دونوں طریقہ سے درست ہے۔ لیکن بیری کے پتے جو ہے وہ اس کے اندر جوش دلانے چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، مسنون ہے۔ یہ بیری کے پتے جو ہیں یہ یوں سمجھے کہ صابن کا کام دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ وہ پتے بھی اور دور حاضر میں ساتھ صابن بھی عام میسر ہے تو وہ بھی ساتھ استعمال کیا جائے، لیکن بیری کے پتے جو ہے نا وہ گرم پانی کے اندر ابال کے اس پانی کو نیم گرم حد تک لے آئے۔ اس کے بعد جس طرح خود غسل کرتے ہوئے سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، تو میت کے بھی دونوں ہاتھ دلوانے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دلوانے کے بعد استنجا کروانا ہے میت کا، اس کے لیے ڈھیلے بھی استعمال کیے جائیں اور پانی بھی استعمال کیا جائے۔
اس کے بعد جسم میں کہیں بھی کوئی غلاظت نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی غلاظت لگی ہے، نجاست لگی ہے پورے جسم میں، تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح دھونا ہے، اور اس کے بعد پورا وضو بنوانا ہے جس طرح ہم اپنا وضو بناتے ہیں اسی ترتیب سے۔ صرف کلی کرنے کی بجائے، اس کی کلی کروانے کی بجائے روئی جو ہے وہ بھگو کے تو وہ منہ میں اچھی طرح جو ہے وہ مل لی جائے، اور ناک میں پانی ڈالنے کی بجائے بھی روئی جو ہے وہ اچھی طرح بھگو کے ناک کو اندر سے صاف کر لیا جائے۔ باقی اسی طرح جس طرح انسان خود وضو بناتا ہے اسی طرح اس میت کا وضو اچھی طرح بنوائے۔ اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا ہوتا ہے، تو میت کے جسم پر پانی ڈالنے کے لیے پہلے بائیں کروٹ کے اوپر اس کو کر لیں، دائیں کروٹ اوپر آ جائے گی۔ اب اس کے اوپر اچھی طرح پانی بہائیں، جسم کو ملیں، اور وہ اتنا بہائیں کہ نیچے تک وہ اچھی طرح پہنچ جائے۔ اس کے بعد دائیں کروٹ جو ہے وہ نیچے کر دیں، بائیں اوپر آ جائے گی، اور اس کے بعد اس کے اوپر اچھی طرح پانی بہائیں۔ تو یہ 3 دفعہ اچھی طرح پانی بہانا دونوں کروٹوں کے اوپر، اور اس کو اچھی طرح ملنا، یہ بس اتنی چیز ہے، اس سے غسل جو ہے وہ شرعی طور پر مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کے آخر پہ پیٹ کو کچھ ملیں، نیچے کی طرف ملیں، تو کوئی نہ کوئی نجاست وغیرہ بعض اوقات پھر خارج ہو جاتی ہے، تو وہ نجاست خارج ہو تو اس کے بعد دوبارہ سے سارا غسل کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بہتر ہے کہ سارے جسم پر دوبارہ پانی وغیرہ اچھی طرح بہا دیں، لیکن لازم نہیں ہے۔ اس نجاست کو صاف کر دیں، تو نجاست والی جتنی جگہ ہے اس کو صاف کر دیں اچھی طرح، تو وہ بھی کافی ہے، لیکن بہرحال سارے جسم پہ ایک دفعہ دوبارہ پانی بہا دیں بہتر ہے۔ اب یہ پیٹ کا ملنا جو ہے اس کو آخر پہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کا جسم جو ہے اس کے اندر ایک تناؤ ہوتا ہے، ایک وہ تھوڑا سا اکڑا ہوتا ہے۔ جس وقت یہ نیم گرم پانی جسم کے اوپر کافی دیر پڑ رہا ہوتا ہے نا، تو جسم ڈھیلا پڑتا ہے، کچھ اعضاء ڈھیلے پڑتے ہیں، اس وقت پیٹ ملیں گے تو پھر وہ کوئی نجاست وغیرہ خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بالکل جس وقت آپ شروع کروا رہے ہیں غسل، اس وقت پیٹ ملیں گے تو جسم سخت ہوتا ہے، اس وقت کچھ بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ چیز آخر پہ اس لیے ہے کہ آخر پہ آ کے چونکہ جسم نرم ہو جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس وقت کفنا دیں اور بعد میں جب اٹھائیں تو پیٹ وغیرہ پر کوئی دباؤ پڑے اور اس وقت کوئی نجاست نکلے، تو اس کی بجائے یہ پہلے ایک دفعہ اچھی طرح پیٹ کو مل لینا چاہیے۔ اچھا جی، آج کے درس کے لیے جو دعائیں ہم نے یاد کرنی ہیں تو وہ وضو کے پہلے اور وضو کے بعد کی دعائیں ہیں۔ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ، میں نے کھانے اور پینے کی دعا جس دن سکھلائی تھی اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ صرف بسم اللہ جو ہے یہ وضو میں، کھانے اور پینے میں صرف بسم اللہ اتنے لفظ ثابت ہیں۔ البتہ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ بحیثیت نام ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ پڑھو تو مراد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہ پوری مراد ہے۔ تو بعض نے کہا کہ مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ اس کو بطور نام کہا گیا ہے، لیکن چونکہ حدیث میں صریح لفظ جو ہیں وہ صرف بسم اللہ اتنے ہیں، اس لیے اولا یہی ہے کہ کھانے سے پہلے یا پینے سے پہلے یا وضو بنانے سے پہلے صرف بسم اللہ اتنے لفظ بولے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پورا بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اولا نہیں، اولا یہی ہے کہ صرف بسم اللہ۔ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ پڑھنا، شہادتین پڑھنا، تو یہ وضو کے بعد مسنون ہے۔ بسم اللہ کا معنی شروع اللہ کے نام سے، اور شہادتین کا ترجمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جو شہادتین وضو کے بعد پڑھنی ہے تو کیا آسمان کی طرف نگاہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا آسمان کی طرف انگلی اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ انگلی اٹھانے کا تو کوئی کسی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے. نگاہ کرنے کا ایک روایت سنن نبی داؤد میں غالباً ہے تو اس کے اندر ذکر ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہرحال کچھ حد تک ضعف موجود ہے. تو پوری طرح ثابت کوئی نہیں ہوتا، نہ اوپر آسمان کی طرف نگاہ کرنا پوری طرح ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی انگلی اٹھانا جو ہے وہ پوری طرح ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے یا یہ دونوں کام کرتا ہے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. بدعت کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دیگر مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے، یا انگلی اٹھانے کا ثبوت بعض دیگر مواقع پر مل جاتا ہے. تو جب ایک موقع پر اس چیز کے ساتھ انگلی اٹھانے یا نگاہ اٹھانے کا تذکرہ مل جاتا ہے تو پھر دوسرے مقام پر جو ہے وہ اگر حدیث میں ذکر نہیں ہے تو یہ نہیں لازم ہوتا کہ جس چیز کا ذکر نہ اس کا قطعاً وجود ہی کوئی نہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں صحیح سند تک نہ مل سکا ہو. تو اس لیے امکان ہے کہ اس موقع پر بھی شاید یہ اٹھائی ہو لیکن ہم سے صحیح سند سے وہ بات پہنچ نہ سکی ہو. تو اس لیے ہم اس کو بدعت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ صراحت سے کہیں ثابت نہیں ہے اس لیے اولا یہ ہے کہ نہ اٹھائیں، نہ نظر اٹھائیں، نہ انگلی اٹھائیں. لیکن اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بدعت قرار دینا اتنی سختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، یہ جو دو دعائیں میں نے ذکر کی، وضو سے پہلے صرف بسم اللہ اور وضو کے بعد شہادتین، یہ صحیح سند کے ساتھ ہیں، ثابت ہیں. ترمذی کی ایک روایت کے اندر شہادتین کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ لفظ بھی ذکر ہیں، لیکن اس کی سند کے صحیح ہونے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. مستدرک حاکم کی ایک روایت میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو یہ لفظ بھی ملتے ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے. لیکن سند تو صحیح ہے لیکن یہ یقینی طور پر نہیں ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہیں ان کی اپنی جو ہے نا یہ الفاظ ہیں. تو یہ یقینی طور پر نبی وسلم کا فرمان ہونا ثابت نہیں ہے. غالب رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں. وضو کے آخر کے حوالہ سے بھی کچھ اور دعائیں معروف ہیں اور لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور وضو کے درمیان بھی کچھ لوگ دعائیں ذکر کرتے ہیں کہ فلاں عضو کے ساتھ یہ دعا ہے، فلاں عضو، ان میں سے کوئی ایک بھی کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. جو صحیح ثابت ہیں تو وہ بس یہی ثابت ہیں جو میں نے ذکر کر دی. یہ آج کے درس کی آخری چیز حسن معاشرت خصوصاً خاندانی نظام، اس کے حوالہ سے تھوڑی سی مختصر سی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. دیکھیں معاشرت جو ہے یعنی معاشرے کے اندر رہنا، میں نے غالباً پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ انسان کو معاشرتی حیوان قرار دیا جاتا ہے اور اس کو مدنی الطبع کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر رہنا پسند کرتا ہے. اخلاق کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہوئے غالباً میں نے اس کا ذکر کیا تھا. تو معاشرہ کی بنیاد اس میں ایک تو یہ ہے کہ فرد جو ہے یہ معاشرہ کی بنیاد ہوتا ہے، کیونکہ افراد کے ملنے سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. لیکن معاشرتی ادارہ سب سے پہلا تو وہ کون سا ہے؟ تو وہ نکاح اور خاندان، یہ سب سے پہلا معاشرتی ادارہ ہے. تو ادارے کے حد تک، ادارے کے حوالہ سے اگر معاشرے کی بنیاد اور معاشرے کی اکائی دیکھنی ہے تو وہ خاندان ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ نکاح ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب نکاح کے مقابل جو ہے وہ پھر زنا آ جاتا ہے.
شریعت اسلامیہ اس کی سختی سے ممانعت کرتی ہے، اور زنا کی بجائے نکاح کو ترویج دینے کی شریعت جو ہے وہ ترغیب دیتی ہے۔ نکاح سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے، میاں بیوی آپس میں ان کا ایک تعلق اور ایک محبت کا رشتہ ہے، اور یہ بڑا عجیب سا رشتہ ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے وہ بالکل غیر محرم ہے، نکاح ہونے کے بعد بھی ہے غیر محرم، نکاح کے بعد جو خامد ہوتا ہے محرم نہیں بن جاتا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خامد محرم ہوتا ہے، نہیں، محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کا لفظ یہ حرام سے نکلنا ہے، حرام سے نکلا ہے نا۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جس سے کبھی بھی ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ حرام ہے، کبھی بھی کسی بھی شکل میں جس سے ازدواجی تعلق ہمیشہ حرام ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔ تو اگر خامن کو بھی آپ نے محرم بنانا ہے تو پھر ازدواجی تعلق اس سے بھی قائم کرنا حرام ہو گیا، تو پھر ازدواجی تعلق کس سے قائم کرنا ہے؟ اسی سے تو کرنا ہوتا ہے۔ تو والد یہ محرم ہے، بیٹا یہ محرم ہے، بھائی یہ محرم ہے، چچا یہ محرم ہے، تایا ماموں محرم ہے، بھتیجا بھانجا یہ محرم ہے، خاون محرم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب یہ ایک ایسی عجیب سا رشتہ ہے کہ غیر محرم ہوتے ہوئے اپنا سب کچھ خاتون اس کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو اس رشتے کی بنیاد جو ہے وہ کوئی نسب پر نہیں ہے، اس کی بنیاد آپس میں محبت پر ہے، اور جس وقت یہ بنیاد ہے محبت پر، تو اگر یہ محبت درمیان میں سے نکال دی جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی کی آپس میں محبت یہ انتہائی اہم ہے، اور اس کے لیے دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس محبت کے اندر کوئی دراڑ پیدا نہ ہو۔ اس وقت اگر آپ دجالی نظام کو دیکھیں، دجالیت کے جو منصوبے ہیں ان کو دیکھیں، دجال جو مستقبل میں آئے گا اس سے پہلے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کئی چیزیں جو ہیں نا، اس دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے کئی چیزیں ان کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر دجال جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا جادوگر ہوگا۔ تو دور حاضر میں آپ دیکھیں گے کہ یورپین اور خاص طور پر امریکن فلمیں وغیرہ جو ہیں ان کے اندر جادو کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر دوسری چوتھی فلم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے سین کے جن کے اندر جادو دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کہ آہستہ 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 لوگوں کے ذہن اس کے لیے تیار ہوں۔ جادو کی تاثیر میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ ہم مانتے ہیں، لیکن جادو حرام ہے، کرنا حرام ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے لیکن کرنا حرام ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ اس کو اتنا دکھایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی قباحت جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے، کہ یہ کوئی گندا کام ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دجالیت کی راہ ہموار کرنے کی یہ چیزیں ہیں۔ انہی میں ایک چیز جو سب سے بڑی ہے وہ خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے۔ اس وقت دجالی نظام یہ کوشش کر رہا ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے، اس کے لیے وہ زنا کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، زنا کی بنیاد بے حیائی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کو پھیلاتے ہیں، تو جس سے آہستہ آہستہ اس کی قباحت ختم ہوتی جائے، اس کی گندگی ختم ہوتی جائے، لوگوں کے ذہن وہ اس کو قبول کرنے لگ جائیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کے پاکستانی ڈرامے وہ دیکھیں تو وہاں پر جو ڈراموں کے اندر خواتین وغیرہ دکھائی بھی جاتی تھی نا تو بہرحال باپردہ ہوتی تھیں، کم از کم یہ ہے کہ دوپٹہ وغیرہ اچھی طرح ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ جو ہے وہ ہمارے پی ٹی وی پر بھی وہ کندھوں تک آنا شروع ہوا، اور اب تو شاید کندھوں سے بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب آہستہ آہستہ کئی چینلز میں وہ جو ہے جسم کے دیگر اعضاء جو ہے تو ان کو بھی نمایاں کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کو گریجولی کیا جا رہا ہے، تدریجی طور پر آہستہ آہستہ، کہ اتنا سا کریں
تو لوگ کہیں گے چلو انہیں دکھا رہے ان کو بہت بڑا گناہ تو نہیں نہ کر رہے، اس پہ زور اچھی طرح جب تیار ہو جائیں گے کہ چلو انہیں کی دکھا رہے انہیں تو معاشرے عام ہو گیا، پھر تھوڑا سا اور کر دیں، لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، پھر تھوڑا سا اور کر دیں۔ تو یہی کیا جا رہا ہے۔ پہلے ڈراموں وغیرہ کے اندر یا فلموں کے اندر اگر کسی کو میاں بیوی بھی سکھانا ہے نا تو پھر بھی بہرحال ان کے درمیان فاصلہ رکھا جاتا تھا، اب وہ فاصلہ سمٹتے سمٹتے جو ہے وہ بوسو کنار تک پہنچ چکا ہوا ہے، تو یہ فاصلے ختم ہونے لگ گئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ انتہائی گریجولی وہ دجالیت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، زنا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر زنا کی قباحت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر صرف زنا تک بات نہیں رہی، اس سے ہٹ کر کئی اور چیزیں، ہم جنس پرستی ہے اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے خود ہمارے پاکستان کے اندر قانون بنانے کے لیے ٹرانسجنڈر قانون جو پچھلے دنوں جو ہے اس کی کوشش کی گئی، تو یہ بھی ساری چیز وہ دجالیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے۔ یورپی معاشرے کے اندر اوپن سیکس، اوپن میرج وغیرہ یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو یہ سب کچھ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا حصہ ہے، کیونکہ یہ اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کو تحفظ دینے کے لیے ترغیب دیتا ہے، اور دجالیت ہر اس چیز کے خلاف ہے کہ جس کو اسلام تحفظ دیتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا ایک نظام ہے، تو وہ ہر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خاندانی نظام کو ختم کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اب اس کے مقابلہ میں اپنے خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے لوگوں کا شعور بیدار کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک چیز جو ہے جس کو میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، ہم جذباتی ہوتے ہیں اور جاتے ہیں طلاق طلاق طلاق، بس اچانک کام ختم۔ بھائی کیا یہ سارا جو تو نے تیاریاں کر کے مہمانوں کو بلا کے اس کے خاندان نے بھی کئی سال کوششیں کر کے تو بیٹی کی تیاری کے لیے اس کے ساتھ گفٹ بنانے کے لیے جہیز اکٹھا کیا، تیرے خاندان نے اتنا خرچ کیا، کیا یہ صرف یہ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے میں ختم کر دینے کے لیے تھا؟ یہ ایسا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم جذباتی ہو کہ وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس سے تجھے کتنی محبتیں حاصل ہوئی ہیں، کتنا عرصہ تجھے اس سے کتنا آرام ملا ہے، اس نے تجھے کتنے کام تیرے جو ہیں وہ بنائے ہیں، کتنے مواقع پر اس نے تیری حوصلہ افزائی کی ہے، کتنے مواقع پر اس نے جو ہے وہ تیرا ساتھ دیا ہے، تیری پریشانیوں میں تجھے جو ہے اس نے تیری ڈھارس بندھائی ہے، کتنے مواقع ہیں، کیا یہ سارا کچھ بس 3 لفظوں میں ختم کر دینے کے لیے؟ تو جذباتی ہوتے ہوئے بھی انسان کو تھوڑا خیال تو کرنا چاہیے، احساس تو کرنا چاہیے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں ان کا نتیجہ کیا ہے۔ یار گالی جو ہے، گالی وہ بھی گندی چیز ہے، جو بہت ہی چلو جذباتی ہوئے گالی دے لے، لیکن کم از کم یہ طلاق تک تو نہ فوراً پہنچ جا۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ گالیوں کی میں اجازت دے رہا ہوں، لیکن تو اگر زیادہ ہی غصہ نکالنا ہے تو کم از کم اس بڑی چیز سے وہ اس چیز کی طرف بھی آ جائے نا، تو کم از کم تیرا خاندان، تیرا گھر تو بچ جائے، لیکن ایک لمحے کے اندر اپنے گھر کو اجاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس میں کیا ترغیب دیتی ہے؟ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ بری ہے۔ اب کوئی چیز اگر حلال ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پھر دیتے بھی رہنا ہے، وہ انتہائی بری ہے۔ حلال ہونے کا یہ مقصود تھا کہ انتہائی کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس انتہائی ضرورت پر آ کے چلو دینی پڑ جاتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر آپریشن کروانا جائز تو ہے نا، اور آپریشن کروا کے اگر کوئی ایسا عضو ہے کہ جو مفلوج ہو رہا ہے اور باقی جسم کو بھی وہ نقصان دے رہا ہے تو آپریشن کروا کے وہ عضو کٹوانا بھی جائز ہے۔ لیکن اب جب ہم یہ کہیں کہ بھائی آپریشن کروا کے عضو کٹوانا جائز ہے تو ہوں بندہ روز ہی پہنچیا ہوئے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب میرا کن کٹ چھڈو اج، جائز جو ہے تو میں کر لینا ہے کم، ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ کٹ چھڈو، بھائی جائز جو ہے۔ کیا کوئی بھی عقل مند یہ کرتا ہے کہ جائز ہے تو اس کے اوپر بس عمل کرنے ہیں؟
تو بھائی یہ بھی ایک عضو ہے، یہ خاندان کا عضو ہے بیوی، اس کو کیوں اپنے سے کاٹ رہے ہو؟ وہ بھی انتہائی حالت ہو جائے جب سمجھو کہ اس کے طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس وقت دینی چاہیے، لیکن ہم نے تو اس کو عام معمول بنا لیا۔ شریعت اسلامیہ نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں کم از کم وہ طریقہ ضرور ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اس سے طلاق کا تناسب انتہائی کم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے معاشرے میں جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ شریعت نے عورت کو طلاق کا براہ راست حق ہی نہیں دیا۔ کچھ معاشروں نے یہ حق دے کے دیکھا، وہاں پر طلاق کا تناسب اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے واپس لیا یہ حق، کیونکہ عورت ایک جذباتی چیز ہے، جذباتی مخلوق ہے، وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ طلاق دے دیتی ہے۔ مرد برر پھر بھی حوصلے والا ہے، لیکن افسوس تو ہے کہ اسی مرد بھی جو ہے نا عورتوں تو بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، ہم عورتوں سے بڑھ کر جو ہے نا وہ جلدی طلاقیں دینے لگ گئے ہیں۔ تو برحال یہ حق مرد کو دیا گیا ہے، اور کیوں مرد کو دیا گیا ہے کہ مرد کے اندر حوصلہ ہے۔ اگر تو اپنا حوصلہ ہی ختم کر بیٹھا ہے تیری مردانگی کیا ہوئی؟ تو اپنا حوصلہ ختم نہ کر، تو مرد ہے تو مرد بن کے رہ، برداشت کر حالات کو، تو اس کے ساتھ نبھا کر کسی بھی طرح سے جتنا ہو سکے کر۔ تو شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ بتایا ہے کم از کم اس کو ذہن نشین ضرور رکھیے، اور نوجوانوں کے اندر اس چیز کو عام کیجئے، کیونکہ اکثر پتہ نہیں ہوتا، بعد میں آ کے پوچھتے ہیں جی میں 3 طلاقاں دے بیٹھا تھے، ہون کوئی گنجائش ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی کہا تھا کہ حماقت کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہو، اور پھر بعد میں آ کے کہتے ہو ابن عباس ابن عباس۔ تو اب ابن عباس یہاں پر کیا کرے؟ تم نے گنجائش کوئی چھوڑی نہیں ہے، تو اب ابن عباس کچھ نہیں کر سکتا تو لکال مسلم بھی کچھ نہیں کر سکتا، جب گنجائش رہی ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم احباب، شریعت یہ بتلاتی ہے کہ اگر ضرور طلاق دینی پڑ جائے، اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح نباہ ہو، لیکن اگر ضرور طلاق دینی پڑ جائے تو حیض کے دوران طلاق نہیں دینی۔ شریعت یہ ترغیب دیتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی کو غصہ آیا بھی ہے، ناراضگی ہے، لیکن بیوی حیض میں ہے، اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ حیض کے دوران شریعت منع کرتی ہے، طلاق دے گا تو ہو تو جائے گی، لیکن شریعت منع کرتی ہے، اس کو ڈس لائک کرتی ہے، تو نہ دے۔ اب جب حیض کے دوران رکے گا نا تو غصہ ہوتا ہے عموماً ایک وقتی، جن دنوں حیض ہے ان دنوں غصہ آیا ہے، طلاق سے یہ رک گیا کہ چلو جی میں حیض ختم ہوئے گا تو دے دیا گا، لیکن حیض ختم ہونے پر غصہ بھی ختم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ دنوں کا تحفظ شریعت نے اس طرح دے دیا، لیکن باقی دنوں کا بھی شریعت نے تحفظ بہت سارا دیا ہے۔ کیسے؟ شریعت نے کہا کہ ایسا طہر کہ جس میں ازدواجی تعلق تم قائم کر چکے ہو، اس میں بھی بعد میں طلاق نہ دو۔ طلاق دینی ہے تو ایسے طہر میں جا کے دو کہ جس میں تم نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا ہوا۔ اب حیض میں بھی جو ہے وہ منع کر دیا شریعت نے، اور طہر میں بھی ازدواجی تعلق جب قائم ہو چکا، حیض ختم ہوا، تو اس کے بعد اگر اسی رات ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تو طلاق کا وقت ختم ہو گیا آپ کے لیے پورا مہینہ۔ اب اگلے طہر میں جا کے طلاق دینا ہے، تو کتنا تھوڑا وقت رہ جاتا ہے شریعت کی روشنی میں طلاق دینے کا۔ صرف 1 دن 1 رات، چلو کوئی 2-4 دن ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ ازدواجی تعلق قائم اگر کر چکے ہیں تو بس پھر نہیں دینی، پھر اگلے حیض کا انتظار کرو، اس کے بعد اگلے طہر کا انتظار کرو۔ تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ حیض میں بھی طلاق نہیں دو، ایسے طہر میں بھی جس میں ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو اس میں بھی طلاق نہ دو۔ اب اگر ایک ازدواجی تعلق قائم کر چکا ہے، اس طہر میں غصہ آیا ہے، تو وہ شریعت کا خیال کرتے ہوئے سوچے کہ چلو میں اگلے طہر میں طلاق دے دوں گا، لیکن اس وقت تک غصہ کہیں دور چلا جا چکا ہوگا۔ اللہ واللہ۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، گویا کہ شریعت نے جو طلاق کا جو وقت رکھا بڑا محدود رکھا ہے نا، اور وہ محدود وقت رکھا بھی ایسا ہے کہ جدو طلاق دیں تے دل ہی نہ کرے، وقت ہی ایسا رکھا ہے اللہ نے۔ دیکھو نا، حیض کے کچھ دن ازدواجی تعلق سے بندہ ویسے ہی سائڈ پہ رہا ہے، رکا رہا ہے۔ اب انسان کی خواہش تو ان دنوں میں بھی ہوتی رہی ہے لیکن رکا رہا ہے، جب خواہش ان دنوں میں بھی ہوتی رہی ہے اس کے باوجود رکا رہا ہے، خواہش آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، خواہش آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے،
اور خاص طور پر نوجوان جو ہے، جو بوڑھا ہے وہ اتنا طلاق دینے کی طرف بھی نہیں آتا، جو جوان ہے تو وہ زیادہ طلاقوں کی طرف آتے ہیں نا، بوڑھے جو ہیں وہ تو زیادہ اپنے اندر تحمل پیدا کر چکے ہوتے ہیں، تو نوجوان کی خواہش ان دنوں میں زیادہ ہو چکی ہے۔ ازدواجی طلاق منع کیا ہوا ہے حیض کے دوران شریعت نے، تو یہ تو انتظار کر رہا ہے کہ فارغ ہوگی تو میں ازدواجی تعلق قائم کروں گا۔ اور ایک فطری طور پر جس وقت خاتون یہ حیض کے بعد غسل کر کے فارغ ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کے اندر ایک ایسا نکھار اور ایک ایسا حسن اور ایک ایسی اٹریکشن پیدا کرتے ہیں کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے ان دنوں میں، تو اس وقت ان کو طلاق دے۔ جب پہلے ہی جو ہے وہ اتنا رسا رکا ہوا ہے اس سے اور اس کی طرف جانے کی خواہش بھی ہے، اور اب جو ہے وہ طلاق دے تو اس وقت دل مائل ہی نہیں ہوتا، مانتا ہی نہیں کہ طلاق دے۔ تو گویا کہ شریعت نے پورے مہینے میں چند گھڑیاں رکھی ہیں طلاق کے لیے، اور وہ بھی وہ والی رکھی ہیں کہ جن میں تم طلاق نہ ہی دو، تمہارا دل ہی نہ مانے طلاق دینے کے لیے، تو پھر خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی دے رہے ہو، اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم اتنے سخت اس سے متنفر ہو کہ پھر بھی دے رہے ہو، شریعت اب بھی جو ہے وہ مزید ہدایات دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے صرف ایک طلاق دو، یہ 3 طلاقیں نہ دو، صرف ایک طلاق دو، اب اس کے بعد پوری عدت گزرنے دو۔ عدت آگے 3 حیض آئیں گے، ختم ہوں گے، یہ ساری عدت ہے۔ اب اس عدت کے دوران کسی وقت بھی دل کر سکتا ہے کہ میں نباہ کر لوں، واپس کر لوں، تو تقریباً 3 مہینے جو ہے، 3 حیض میں تقریباً 3 مہینے لگ جاتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو سوچنے کا وقت ایک طلاق دینے کے بعد بھی دے دیا شریعت نے کہ اب بھی سوچ لو، اب بھی سوچ لو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دیں تو بیوی نے فارغ ہونا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک طلاق کے بعد بھی بیوی مکمل طور پر فارغ ہو جاتی ہے، صرف یہ ہے کہ آپ عدت کے دوران اگر ضرور آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، رجوع نہ کریں، بس عدت پوری ختم ہو جانے دیں۔ جب عدت پوری ختم ہو گئی، بس آپ اس کے خامن نہیں رہے، وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، شرعی طور پر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، کر سکتی ہے۔ تو صرف ایک طلاق دینی چاہیے، دوسری طلاق کی طرف نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، چہ جائے کہ تیسری طلاق تک آپ پہنچ جائیں۔ تو ایسے طور میں جس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، اس میں صرف ایک طلاق دیں، اس کے بعد اس کی ساری عدت گزرنے دیں۔ اور پھر شریعت اور بھی آگے ایک بات کہتی ہے، عدت اس نے آپ کے گھر میں گزارنی ہے، عدت اس نے آپ کے گھر میں گزارنی ہے۔ اگر تو اس کو بھیج دیا آپ نے تو پھر تو اس کی طرف کشش پیدا ہونے کا امکان نہیں نہ ہوگا، اور یہ طلاق بھی ہو چکی ہے نا، تو اس عدت میں بناؤ سنگار کر کے رہنا اس نے، وہ زیادہ اپنے آپ کی طرف آپ کو مائل کرے کہ نباہ دوبارہ ہو جائے، تعلق ختم جو کیا گیا ہے وہ تمہارے سامنے بار بار آوے۔ یہاں پر کوئی پردہ نہیں ہے، ایک طلاق ہو چکی ہے، خیر سے ہو چکی ہے، لیکن وہ آپ کو مائل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ کتنے سارے جو طریقے چیزیں بتائی ہیں، یہ اس لیے اللہ نے بتلائی ہیں کہ خاندانی نظام محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے، کئی خاندان تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔